پھٹا ہوا بیگ کیا چیز ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے برے کاموں سے بچنا۔ اب یہ جو تقوی کی کیفیت ہے نا، بچنا برے کاموں سے، یہ اللہ کی محبت میں بھی آ سکتی ہے اور اللہ کے خوف سے بھی آ سکتی ہے، چاہے کس طرح ہو، برے کاموں سے بچنا، نیک کام کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی وجہ سے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ جو نفل ہے اس کا ثواب 70 گنا ہو گیا، اس کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو فرض ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیش بہا اجر عطا فرما رہا ہے۔ لیکن یہ جو اجر ہم جہاں پر سیو کر رہے ہیں، جس بیگ میں ڈال رہے ہیں، یاد رکھیں وہ بیگ پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو اوپر سے نیکی کرتے جا رہے ہیں، وہ نیچے سے اس سوراخ سے ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ کیسے؟ ہماری ایک عادت ہے، لیکن میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سناتا ہوں تو سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے اور جھوٹ بولنے سے، بری بات کہنے سے یا برا عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے یا پیاسا رہتا ہے۔ تو اس کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو پھر پرواہ نہیں ہے، وہ روزہ نہ ہوا، وہ بھوک اور پیاس ہی ہو گئی۔ تو آدمی نے روزہ رکھا، روزے کا اجر ایسا اجر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ باقی ساری چیزوں کا اجر کاؤنٹ ہو سکتا ہے، روزہ ایک ایسی چیز ہے اس کا اتنا اجر ہے کہ میں خود اس کا اجر دوں گا، یہ اجر کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا اجر ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم نے روزہ رکھا، ساری محنت کی، صبح سے شام تک پانی بھی نہیں پیا، کھانا بھی نہیں کھایا، معاملات سے رکے رہے، لیکن کیا ہوا؟ ہم نے اس کو ایسے بیگ میں ڈالا جس میں سوراخ تھا۔ ہم نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، ہم نے دھوکے کو نہیں چھوڑا، تو ضائع گیا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بعض روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ وہ روزہ انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، اور پھر فرمایا بعض قیام کرنے والے ایسے ہیں وہ قیام ان کو سوائے رات کے جاگنے کے اور کچھ بھی نہیں دیتا۔ نماز پڑھی رات کو اور کوشش کی کہ چلو یار 2-3 لوگ دیکھ رہے ہیں تو ذرا لمبی کر دیتے ہیں قرات، آج ختم۔ جس سے شاباش لینی تھی اس سے لے لی، اللہ کے لیے نہیں تھا۔ اللہ کے لیے ہوتا تو پھر اللہ کے لیے ہی ہوتا، بندے سے شاباش لینی تھی، تھوڑی لمبی کر دی، ریاکاری آ گئی۔ آپ یقین مانیں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے والوں پر ہلاکت فرمائی ہے، ویل للمصلین، ہلاکت ہو نمازیوں پر۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پھر رمضان میں نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کی یہ نیت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر لیتا ہے، لیکن وہ اس بیگ میں ڈال بیٹھا اپنی نیکی۔ وہ کیا ہے؟ الذین ھم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھا دیا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ مسجد میں پیسے دیتے ہیں تو یہ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ اعلان کریں گے، یہ ہمارا رویہ ہے۔ اعلان کرنے کے لیے اگر پیسے دیے تو سر اعلان ہو گیا، آپ کو شاباش مل گئی ہے، ختم۔ آپ نے سوراخ والے بیگ میں اپنا عمل ڈال دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے جتنے ہم لوگ اور بھی جو نیک اعمال کرتے ہیں نہ کہیں ہم لوگ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے پہلی صف میں نماز پڑھی، اس نے کوشش کی کہ میں سب سے زیادہ اجر کماؤں گا، لیکن اس کا لہجہ وہ ایک نئے نمازی کے ساتھ ایسا ہے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جی آج کتوں سورج چڑھیا ہے، آج کہاں سے چاند چڑھ گیا، یہ ہم نئے آنے والوں کو کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا اتنا سخت لہجہ اگر اس نئے آنے والے نمازی کو نماز سے روک دے، وہ بندہ شرمندگی سے اگلی دفعہ مسجد میں نہ آئے۔ آپ نے ڈال دی اپنی نماز اس بیگ میں جہاں سے اس نے نکل جانا، کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا۔ پھر جو روزہ رکھ کے سخت بات کرنے سے نہیں رکا، جس کا اخلاق ہی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کر سکتا ہے، اس کے روزے نے اس کو کیا دینا ہے؟ تو یہ رمضان جو آتا ہے، حضور نے فرمایا اگر آپ سے کوئی فحش کلامی کرتا تو اس کو بولو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے۔ ایک آدمی نے، ایک تاجر ہے، دکاندار ہے، اس نے فقیر کو صدقہ کیا، اس نے بولا چلو میں 100 روپے دیتا ہوں، آج رمضان ہے میں 200 دے دیتا ہوں۔ وہیں پر اس نے وہ ریٹ لگایا کہ جو کہ بازار کا ریٹ نہیں تھا، زیادہ مہنگی کر کے بیچی۔ اس نے اس بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جس نے آج رات اپنے بچوں کو افطاری کرانی تھی، اس نے کہاں کا اجر پایا؟ اس نے وہ اٹھا کے اس بیگ میں ڈالا جس بیگ میں سوراخ تھا، اور اس نے وہ ضائع کر دیا۔
دیکھیں یہ ہمارے رویے ہیں. ہم پر رمضان آیا بہت بڑی نعمت کی صورت میں. یقین مانے نہیں پتا اگلی سانس کا، اگلے سال کا کس کو پتا دوبارہ ملے؟ کسی کو پتا ہے؟ اگلی سانس کا نہیں پتا. اور ہمارا رویہ رمضان کے ساتھ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے دنیاوی. اگر تو انسان یہ سوچ لے کہ یہ رمضان آیا، برکتوں کا مہینہ آیا، یہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے آیا ہے، یہ ہمیں خالص کرنے آیا ہے، یہ ہمارے اندر اس جوہر کو زیادہ واضح کرنے آیا جو اللہ کے قریب کرتا ہے، پھر تو روزہ کمال کرتا ہے، پھر تو روزہ صبر بھی سکھاتا ہے، پھر روزہ تقویٰ بھی سکھاتا ہے، پھر روزہ شکر بھی سکھاتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے سارے کے سارے اعمال اس بیگ میں ڈالے جس بیگ میں سوراخ ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں نہ پایا، پھر تو ضائع کر دیا. تو اس چیز کو جانیں اور آپ یاد رکھیں، حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے. اور یہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے، یہ سب سے افضل نفل ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کے علاوہ جو نماز کی طرز پر جو نفل پڑھنا ہے نا وہ افضل نفل ہے. نہیں، ذکر سب سے افضل نفل ہے، اور ذکر کرنا سب سے آسان بھی ہے. آپ تسبیح اٹھائیں، آپ ذکر سٹارٹ کر دیں، آپ استغفار پڑھ لیں تو آپ اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں یا اللہ معاف کر دے. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آدمی اللہ کے سامنے اقرار پر آ گئے، آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی محبت میں ذکر کر رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تو جو بندہ ذکر کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ پھر اس کو معاف کر دے.